اسی لیے اس کو تمام مسلمان علماء نے، اسکالرز نے، تمام خلافتیں جو 1300 سال میں مختلف ڈائنسٹیز کی رہی ہیں، بنو امیہ، بنو عباس یا عثمانیوں کی، اس کو وہی لیجٹمیسی دی گئی ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی مرکز خلافت ہی کو تسلیم کیا گیا ہے. مگر وہ خلافت راشدہ اس لیے نہیں کہلاتی کہ جو دو ڈائمنشنز تھے، ریلیجس اور اسپرچول، وہ اس خلافت سے الگ ہو کے الگ دھارے میں چلے گئے تھے. مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ جو خلافت راشدہ کے بعد سیاسی خلافت تو چلی گئی، جیسے ہم نے عرض کیا بنو امیہ، بنو عباس کی طرف. جو ریلیجس ڈائمنشن تھا اس کے وارث بنے اسکالرز، علماء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خلافت، دین کے وارث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فقہ اور جو سنت اور شریعت کو نافذ کرنے کے جو وارث اور خلیفہ ہیں وہ علماء ہیں، اسکالرز ہیں. امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، اور وہ تمام علماء کہ جو صدیوں میں آ کے اس دین کو قائم اور غالب کرتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا وارث قرار دیا. علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جو دین کے ظاہر کو سنبھالتے رہے. کوئی محدث بن گیا، کسی نے حدیث کے علم پہ عبور حاصل کیا، کوئی فقیہ بن گیا، اس نے فقہ پہ کیا، کوئی مجتہد تھے وہ اجتہاد کر کے دین، کوئی علم روایت کے اوپر اسپیشلائز کر گیا، کسی نے تفسیریں لکھنی شروع کی، کسی نے حدیثیں لکھنی شروع کی. ایک خزانہ تھا پوری امت کے دینی علوم کو سنبھال کے رکھنے کا، کہ وہ خلافت کا وہ پہلو وہ ان علماء میں، اسکالرز میں تقسیم ہو کے پوری ملت میں پھیل گیا. یہ سب بھی خلافت کا جو دینی پہلو ہے وہ علماء میں چلا گیا. لیکن تیسری ڈائمنشن خلافت کی جو اس کا روحانی پہلو ہے، اس روحانی پہلو کو بھی اللہ کے ولیوں نے، فقراء نے، ایسے صاحب بصیرت، صاحب نظر اولیاء اللہ نے اس سنبھال لیا، اس نسبت کو، اس طریقت کو. شریعت علماء نے سنبھالی، طریقت کا راستہ سنبھالا اولیاء اللہ نے اور فقراء نے. حسن بصری، جنید بغدادی، شیخ عبد القادر الجیلانی، تمام بڑے بڑے سلسلے جو پوری دنیا میں آج طریقت کے قائم ہیں، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، جو پوری دنیا میں یہ سلسلے پھیلے ہوئے ہیں. نقشبندیہ سلسلے کا آغاز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے. یہ اور اس سلسلے میں اسی طرح قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ کا سلسلہ جا کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے جا کے. اور ان سارے سلسلوں میں بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے خلافت کی، یعنی ایک مرشد اپنی خلافت آگے دیتے ہیں. اور اگر آپ کسی سخت کا روحانی سلسلہ دیکھیں، اگر کوئی مرشد ہے مثلا نقشبندیہ سلسلے کے، آپ ان مرشد کا روحانی شجرہ اگر دیکھیں تو وہ شجرہ وہ اپنے مرشد کا ذکر کرتے ہیں، وہ اپنے مرشد کا ذکر کرتے ہیں، وہ اپنے مرشد کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کر ختم ہوتا ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق حضور سے فیض لیتے ہیں. اور اسی طرح روحانی سلسلے کی خلافت چلتی اس طرح ہے کہ حضور کی خلافت روحانی سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس، سیدنا ابوبکر صدیق نے آگے جن کی تربیت فرمائی وہ ان کے خلیفہ، پھر وہ ان کے خلیفہ، اور وہ سلسلہ چلتے چلتے آج تک جاری ہے. یہ سلسلہ ذہبیہ کہلاتے ہیں، دا گولڈن چینز. ذہبیہ. یہ گفتگو میں، فقہ میں، طریقت میں، شریعت میں یہ اصطلاح استعمال، جو راوی ہیں حضور کی حدیثیں بیان کرنے والے لوگ، ان کا بھی سلسلہ مسلسل سلسلہ ذہبیہ ہوتا ہے. گولڈن چین ہوتی ہے جو ان بروکن ہوتی ہے. ایک ایسی چین جس طرح امام بخاری نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کوٹ کی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بیچ میں جتنے راوی آئے ہیں ان سب کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ سارے کے سارے راوی اتنے خالص، اتنے پیور، اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ ان کی گواہی ایکسیپٹ کی جاتی ہے کہ حضور کی حدیث انہوں نے صحیح آگے بیان فرمائی.